شہید ایرانی راہبر اعلیٰ کی نماز جنازہ مقدس عراقی شہر کربلا میں ادا۔ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ شیخ عبد المہدی الکربلائی نے پڑھائی۔ روضہ امام حسین علیہ السلام میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں 40 لاکھ سے زائد سوگواروں کی شرکت ہر آنکھ اشک بار دکھائی دی۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین آج ایرانی شہر مشہد میں ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید راہبر اعلیٰ کے جسد خاکی کا عراق میں دیدار کیا گیا۔ میت کو پہلے مرحلے میں نجف میں حضرت علی علیہ السلام اور پھر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر لے جایا گیا۔ ایک رکن پر حملہ، تمام اتحادیوں پر حملہ تصور ہوگا۔ نیٹو اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ نیٹو نے $50 ارب سے زائد نئے دفاعی معاہدوں کا اعلان بھی کر دیا۔ یوکرین کے لیے 70 ارب یورو کی فوجی امداد کا وعدہ۔ نیٹو ممالک کا ایران سے آبِ ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت کے احترام کا مطالبہ۔ میزبان ملک ترکی کے صدر طیب اردوان نے خطاب میں کہا، ایک طرف امن کی امیدیں پروان چڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف لبنان اور غزہ میں حملے جاری ہیں۔ لبنان کی سرزمین پر مرحلہ وار قبضہ کیا جا رہا ہے جو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایسی جنگجو ذہنیت کی کسی صورت پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے۔ جنوبی علاقوں سرک اور بندر عباس میں دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی گئیں۔ حملوں کے بعد چابہار کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آبِ ہرمز میں ایران کی عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی آبی گزرگاہ میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جدید ترین جنگی جہاز سمندر میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے دفاعی نظام فعال کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق کئی حملوں کو کامیابی سے ناکام بنایا گیا۔ امریکی صدر نے آج رات ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی دی تھی۔ کہا، ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی۔ ایران کا بجلی کا نظام تباہ اور تمام پل ایک دن میں گرا سکتے ہیں۔ جو سرزمین حملے کے لیے استعمال ہوئی اس کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ کا ساتھ دینے والے ممالک اپنے تیل اور گیس کے کنوؤں کے بارے میں بھی محتاط رہیں۔ ترجمان قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کی علاقائی ممالک کو امریکی حملوں کے لیے اپنی سرزمین نہ دینے کی بھی وارننگ۔ امریکی حملوں کے جواب میں NPTC دستبرداری اور جوہری پالیسی تبدیل کرنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ ادھر مشیر سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی نے کہا، امریکہ کے اقدامات خطے کو آگ میں دھکیل دیں گے۔ ایرانی افواج کی انگلی ٹریگر پر ہے، دشمن کی مہم جوئی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی۔ ایران پر آج رات دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کا بجلی کا نظام اور تمام پل ایک دن میں گرا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، آبِ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ انقرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب ممکن ہے ہم جزیرہ خارق کا کنٹرول سنبھال لیں، خارق پر قبضہ کریں تو ایران کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران 47 سال سے مشرق وسطیٰ کا غنڈہ بنا ہوا ہے، ہمسایہ ممالک کو دھمکا رہا ہے۔ اب ایسی کارروائیاں کریں گے کہ کسی پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے جلد روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی پیشگوئی کی۔ بولے، انہوں نے بہت جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی رکوائیں گے۔ امریکی صدر سے یوکرینی صدر زیلنسکی، شام کے صدر احمد الشرا اور نیٹو چیف مارک روٹے کی ملاقاتیں۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر نیٹو سے ناراضگی کا اظہار۔ بولے، نیٹو نے ایران کے خلاف مدد نہیں کی، امریکہ کو اب نیٹو کی ضرورت نہیں۔ ہم اسپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اسپین کے ساتھ تجارت ختم کر دی، اب وہ گڑ گڑا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تجارت کریں۔ قوانین کو توڑنا، رکاوٹیں کھڑی کرنا اور دھوکہ دہی امریکہ کی فطرت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی امریکہ پر شدید تنقید۔ کہا، امریکی حکومت کے طرز عمل میں حریفوں کو ڈرانا، دھمکانا شامل ہے۔ ایران اس قسم کے کھیل اور چال بازیوں کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف بولے، غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی تیل پر دوبارہ پابندیاں لگانا کھلی بدعہدی کی مثال ہے۔ مشیر سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ امریکہ کے اقدامات خطے کو آگ میں دھکیل دیں گے، دشمن کی مہم جوئی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ایرانی افواج کی انگلی ٹریگر پر ہے۔
امریکہ کے ایران کے ساحلی علاقوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے، امریکی فوج کا ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں پاسداران انقلاب نیوی کا اہلکار شہید، کشم، سیرک، ہرمزگان اور بندر عباس میں شدید بمباری۔ ساحلی شہر سیرک 10 خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ساحلی پورٹ سٹی بندر عباس میں 6 زوردار دھماکے سنے گئے۔ امریکی حملوں کے بعد کئی علاقوں میں آگ لگ گئی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات، اینٹی شپ کروز میزائل سائٹس اور ڈرون لانچنگ پیڈز پر حملے کیے۔ ایران کی 60 سے زائد کشتیاں بھی تباہ کر دیں۔ ادھر ایران کا جواب میں 85 امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملوں سے دھماکے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی حملے امریکی جارحیت کے جواب میں کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا صوبہ بوشہر میں امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ کہا کہ امریکی ڈرون کو فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ۔ برطانوی خام تیل $78 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل بھی 6% تک بڑھ کر $74 فی بیرل میں فروخت۔ ادھر امریکہ نے ایرانی تیل بیچنے پر ایک بار پھر پابندی لگا دی۔ 21 جون کو جاری ایرانی تیل کی تجارت کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ بلومبرگ کے مطابق امریکی پابندی سے کروڑوں بیرل ایرانی تیل سمندر میں پھنس گیا۔ 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل اس وقت جہازوں پر لدا ہے۔ متعدد ایرانی آئل ٹینکر نے اپنے سگنل بند کر دیے۔ ادھر تیل آمدن میں کمی سے کویت کے بجٹ خسارے میں 13.2% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ کویت کی تیل آمدن 11.2% کم ہو کر 49 ارب 40 کروڑ ڈالر رہ گئی۔ بحری جہازوں پر ایران کے حملوں پر قطر، سعودیہ اور UAE کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر حملوں کی بھی مذمت کی۔ کہا ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ LNG ٹینکر پر حملے پر قطر نے ایرانی نائب سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا قطر کے الزامات پر حیرانی کا اظہار۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ قطر کے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ غیر مربوط بحری راستے استعمال کرنے والے تجارتی جہاز خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کی ایران پر امریکی حملوں اور کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا کہ فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاک بحریہ اور PMSA نے سمندر میں لاپتہ نجی کمپنی کے کارگو جہاز کا ملبہ تلاش کر لیا۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل جنوب میں ملا۔ عملے کے ارکان اور دیگر شواہد کی تلاش کے لیے سمندر میں ریسکیو کارروائیاں جاری۔ ریسکیو مشن میں بحریہ کا ATR طیارہ اور فضائیہ کا ساب طیارہ بھی حصہ لے رہا ہے۔ نجی کمپنی کا کارگو طیارہ گزشتہ رات ریڈار سے غائب ہو کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ طیارے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کارگو طیارے کو حادثے پر اظہار افسوس۔ طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہے۔ چیئرمین PTI برسٹر گوہر کا کہنا ہے دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں۔ پراکسی وار کا مرکزی کردار بھارت ہے جو وطن کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پوری قوم اور افواج دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گی۔ برسٹر گوہر نے مزید کہا خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاس ہونے والے بل پر نظر ثانی ہوگی۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں لائیں گے جو منشور یا کسی اور پارلیمنٹرین سے زیادہ ہو۔ وزیر اعلیٰ KP کا ارکان اسمبلی سے متعلق بل پر نظر ثانی کا اعلان۔ اسپیکر سے تمام پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ پورے بل کے جن نکات پر عوام کو اعتراض ہے ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہر فیصلے میں عوام کا مفاد مقدم رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KP نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا۔ ضم ضلع اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثنا ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ ٹیکس استثنا کا خاتمہ عوامی تشویش کا باعث ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت ضم ضلع اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثنا واپس لینے کا فیصلہ فوری طور پر مؤخر کیا جائے۔
اور ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین آج ایرانی شہر مشہد میں ہوگی۔ شہید کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید علی خامنئی کے جسد خاکی کا عراق میں دیدار۔ میت کو پہلے مرحلے میں نجف میں حضرت علی علیہ السلام اور پھر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر لے جایا گیا۔ کربلا میں شیخ عبد المہدی الکربلائی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں سوگواران دیدار کے لیے امڑ آئے، ہر آنکھ اشکبار۔